موٹو یار، بھائی آپ کی کہانیاں تو بڑی مزیدار ہوتی ہیں، بڑے شوق سے میں بھی سنتا ہوں اور لوگ بھی سن رہے ہیں۔ یار آپ کا ادب کرنے کو جی چاہتا ہے۔ او یار موٹو، میں آج وعدہ کرتا ہوں، تجھے تو کر کے نہیں بلکہ آپ کر کے بلاؤں گا۔ یار بڑا دل خوش ہو رہا ہے، پھر کوئی نئی کہانی سنا دینا یار۔ اوہ واہ یار پتلو، میں تو آج بڑا خوش ہوا۔ او یار آپ مجھے اب ادب سے بلایا کرو گے تو چل میں بھی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، میں بھی تیرا ادب کیا کروں گا، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ میں بھی آپ کو پیار سے ادب سے بلایا کروں۔ اور یار پتلو آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے میری کہانیوں کو پسند کیا، اور ان لوگوں کا بھی شکریہ جو میرے سامنے نہیں ہیں اور میری کہانیوں کو پسند کرتے ہیں۔ او بھائی موٹو، وہ جب چنگے کام کریں گے تو لوگ عزت ہی کریں گے نا۔ اور تو نے بڑی ودیا کہانیاں سنانی شروع کر دی ہیں۔ او بھائی تیرا تو لوگ بھی ادب کر رہے، اور میں بھی تیرا ادب کروں گا بھائی جان۔ چل یار موٹو، اب آپ کوئی نئی کہانی سنا دو نا۔ چل یار پتلو، آج پھر کہانی سن لے تو۔ آج کی کہانی وہ بڑی مزیدار ہے یار، اور بڑی سمجھنے سیکھنے والی ہے، جو ساڈی زندگی نو بدل کے رکھ دے گی۔ چل پھر شروع کروں؟ ہاں یار موٹو جلدی سنا دے، میں تو انتظار کرتا رہا کہ تو ہم نو روز کہانی سنائے گا، پر آپ تو بھائی بڑے مصروف ہو گئے ہو، ہمیں روز کہانی سناتے ہی نہیں۔ او بھائی بس تو نہیں، او بھائی او بس آپ روز کہانی سنایا کرو ہم نو۔ چل ٹھیک ہے یار پتلو، میں آپ نو روز کہانی سناؤں گا۔ چل پھر آج کی کہانی سن لے۔ ایک تاجر کے پاس ایک بڑا خوبصورت طوطا رہتا تھا۔ وہ تاجر نے اس طوطے نو ہر ویلے پنجرے میں بند کر رکھیا تھا، اور وہ طوطا بڑی سونی سونی پیاری پیاری باتیں کرے تھا۔ دکاندار بڑا خوش ہو جایا کرے تھا۔ ایک بار تاجر سفر پر جانے لگا اور دکان کے لیے سامان بھی لے کے آنا تھا۔ دکاندار چاہتا تھا کہ چل یار سامان بھی لے آؤں تو کوئی کاروبار بھی چل جائے گا، اور اپنے غلاموں کنیزوں کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، میں ہندوستان جا رہا ہوں، مجھے بتاؤ آپ کے لیے کیا کیا تحفے لے کے آؤں۔ اور پھر او پتلو یار سب نے اپنے تحفے بتائے ہوں گے تاجر نو۔ ہاں بھائی پتلو، سب نے، کسی نے شال کہا، کسی نے کوئی چیز بتائی، کسی نے کوئی چیز بتائی، اور ایک غلام نے تو حیران ہی کر دیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، ہندوستان جاؤ گے تو میرے لیے دار چینی لے کے آنا۔ تاجر نے نوٹ کر لیا اور اپنے طوطے کو خدا حافظ کہہ کے جانے لگا۔ پھر اس نے خیال آیا، اس نے پوچھا طوطے میں تیرے لیے کیا لے کے آؤں ہندوستان سے؟ تو طوطا کہنے لگا، مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے، میں تو بس آپ کی سلامتی چاہتا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے ہندوستان میں بہت سارے طوطے رہتے ہیں، اور میری خواہش ہے آپ جب جنگل سے گزریں اور جہاں سبز طوطے اڑ رہے ہوں، اور جب آپ ان طوطوں کو دیکھیں خوش اور خرم، تو آپ انہیں میرا سلام دینا اور ان سے کہنا میرا طوطا آپ سے رہنمائی چاہتا ہے، اور اس نے پیغام دیا ہے کہ دوستی اور ہم جنس ہونے کی شرط یہ ہے کہ مجھے بھی یاد کرو
اور میں بھی آپ کی طرح خوش ہو جاؤں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں قید میں ہوں، اگرچہ آپ آزاد ہیں، درختوں میں رہتے ہیں۔ میرا یہ پیغام ان تک پہنچائے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ تاجر نے طوطے کا پیغام بھی نوٹ کر لیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس پیغام کو ہندوستان کے دیگر طوطوں تک ضرور پہنچا دے گا۔ جب تاجر ہندوستان پہنچا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو پتلو یار اس نے دیکھا ایک درخت پر بہت سے طوطے بیٹھے ہیں اور خوبصورت آوازیں نکال رہے ہیں۔ تاجر کو یاد آیا کہ اس نے اپنے طوطے کا پیغام ہندوستان کے طوطوں کو دینا ہے۔ اس نے اپنے گھوڑے کو روکا اور طوطوں کو آواز دی، اپنے طوطے کا پیغام ان تک پہنچایا اور کہا، جواب دو کہ میں اپنے طوطے تک تمہارا پیغام پہنچا دوں۔ جیسے ہی تاجر نے اپنی بات ختم کی تو ایک طوطا بری طرح سے کانپ اٹھا اور درخت سے نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ باقی سارے طوطے خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا۔ تاجر نے تعجب کیا اور دوبارہ یہی پیغام دیا اور جواب چاہا، او پتلو یار، میرا طوطا بھی تمہاری طرح ایک طوطا ہے اور آپ لوگوں کے جواب کا منتظر ہے، کوئی جواب تو دو۔ او پتلو یار، کوئی جواب کسی نے نہیں دیا، سارے چپ چاپ بیٹھے رہے۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ او پھر پتلو یار، او میرے باتیں کرتے کرتے ایک اور طوطا اسی طرح لرز اٹھا اور درخت سے نیچے گر گیا۔ تاجر بڑا پریشان ہوا اور شرمندہ بھی ہوا، خود سے کہنے لگا، یہ میں نے کیا غلطی کی؟ میں نے ان طوطوں کو غمگین کر دیا اور ان کی موت کا باعث بنا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ طوطے واقعی میرے طوطے کے رشتہ دار ہیں۔ ان کا حال سن کر غم سے بے ہوش ہو گئے اور میری بات سن کر ان کی یاد میں گر پڑے، لیکن اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ دکاندار کافی دیر وہاں رکنے کے بعد چل پڑا۔ باقی طوطوں نے اس بابت کچھ نہ کہا۔ تاجر شہر گیا، خرید و فروخت شروع کی اور بہت اچھا نفع کمایا۔ تحائف خریدے اور اپنے شہر لوٹ آیا اور جو تحائف اپنے ساتھ لایا تھا انہیں اپنے گھر والوں میں تقسیم کیا۔ اپنے طوطے کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، تو نے کہا تھا، اے میرے عزیز دوست، یہ تحائف لے آئے، میرے لیے کیا خبر لے کے آئے ہو؟ طوطے نے کہا، ہندوستان کے طوطوں کا پیغام کیا ہے؟ تاجر نے کہا، اے میرے پیارے طوطے، میں نے تمہارا پیغام پہنچا دیا، لیکن پریشان ہوں، شرمندہ ہوں کہ میں نے یہ کیوں تیرا پیغام پہنچایا۔ اگر میں یہ جانتا کہ یہ ہوگا تو میں یہ پیغام ان تک کبھی نہ پہنچاتا۔ میری بات سن کر وہ غمگین ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا۔ طوطا کہنے لگا، یہ نہیں ہو سکتا، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ کوئی جواب نہ دیں۔ طوطے آدمیوں سے زیادہ صفات والے ہیں اور زیادہ وفادار ہیں۔ اگر میرا پیغام پہنچایا ہو تو انہوں نے جواب ضرور دیا ہوگا۔ وہ پتلو،
ताजर ने कहा, और बेहतर है रहने दो, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। तोते, तुझे कोई और चीज़ चाहिए तो बता, मैं तुझे वो फराहम कर देता हूँ। तोते ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये बताओ, जब तुमने मेरा पैगाम पहुंचाया तो उन्होंने क्या कहा और क्या किया? ताजर ने कहा, अब चूंकि तुम बहुत इसरार कर रहे हो तो मैं बताए देता हूँ कि तोतों ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। जब मैंने तुम्हारा पैगाम पहुँचाया और तुम्हारी तकलीफ़ उन्हें बताई तो इनमें से एक तोते की हालत गैर हो गई और शिद्दत गम से कांप उठा और दरख्त से गिरकर बेहोश हो गया। बाकियों ने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने इंतज़ार किया और दोबारा कहा, मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर हूँ। एक और तोता ज़मीन पर गिरा और बेहोश हो गया और तोते बाकी सारे के सारे खामोश रहे। जब मैंने देखा कोई जवाब नहीं आया, मैं अपने इस अमल से शर्मिंदा हुआ कि मैं इन तोतों की मौत का सबब बना। मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारे रिश्तेदार थे या नहीं, लेकिन ये जानता हूँ उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा जो मैं समझ पाता। जब ताजर की बात यहाँ पहुँची, तोता बात समझ गया और एक जोरदार चीख मारी। उसके ऊपर कपकपाहट तारी हो गई। वो पिंजरे के अंदर बेहोश होकर गिर पड़ा। ताजर ये देखकर मजीद गमगीन हो गया। वो नहीं जानता था कि ये क्या हो गया। बहरहाल तोता मर चुका था। अब ताजर का गमो गुस्सा बेफायदा था। नाचार होकर उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और देखा जिंदगी की कोई दमक रमक तोते में मौजूद नहीं। उसके पाँव को जंजीर से आज़ाद किया और तोते को एक तरफ रख दिया और इस पैगाम और उसके नतीजे से गमगीन हो गया। लेकिन जो ही तोते ने खुद को पिंजरे से आज़ाद पाया, अपने पर फड़फड़ाए और दरख्त के कोने में बैठ गया। ताजर इस सूरत हाल से हैरान हुआ। ऊपर देखा और तोते से पूछा, भाई तोते, ये क्या माजरा है? मैं देख रहा हूँ कि ये अजीब हो रहा है। अब जब के तुम दरख्त के ऊपर हो, मेरी पहुँच से दूर हो और जब चाहो उड़कर जा सकते हो, मैं जानना चाहता हूँ ये हिकमत अमली तुमने कहाँ से सीखी? मैंने तुम्हारा पैगाम पहुँचाया और तुम भी मुझसे सच सच कहो। तो पतलू यार, तोते ने कहा, अच्छा, तुम इंसान नसीहत से सबक नहीं सीखते, अकवाले ज़री सुनते हो, किताबें पढ़ते हो, लेकिन अमल नहीं करते। लेकिन हम तोते अमल की ज़ुबान समझते हैं और उस पर अमल करते हैं। चूँकि तुम एक अच्छे इंसान हो, मेरा पैगाम पहुँचाया और जवाब भी लेके आए थे, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा। मैंने अपने पैगाम में हिंदुस्तान के तोतों से दरियाफ्त किया कि उन्होंने एक अमली सबक दिया था। पहला ये कि सब खामोश रहे, मुझे ये समझाने के लिए कि मेरी गिरफ्तारी की वजह मेरी शीरीं ज़ुबान है, लिहाजा मैं खामोश रहूं। और दूसरा ये कि वो तोते बेहोश हो गए, ये भी उनका अमली जवाब था। वो कहना चाहते थे, होशियार रहो वरना मारे जाओगे। जब तक शिकार रहोगे, शिकारी तुम्हारा पीछा करता रहेगा। अगर तुम्हारे पास
نہ دانت ہیں نہ ہتھیار ہیں، اور تم پنجرے میں قید ہو تو بے زبان، بے ہوش اور لاچار بن جاؤ، تم آزاد ہو جاؤ گے۔ مور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے قید ہوتا ہے، طوطا شیریں زبان کی وجہ سے، میری شیریں زبان ہی میرے لیے وبال بن گئی۔ ہندوستان کے طوطوں نے مجھے ایک عملی سبق دیا کہ میں خاموش ہو جاؤں اور مرنے کا ڈرامہ کروں تو آزاد ہو جاؤں گا، اور اب تم دیکھتے ہو کہ میں نے اس پر عمل کیا اور اب میں آزاد ہوں۔ طوطے نے یہ کہا اور اڑ گیا۔ او واہ یار موٹو، تو نے تو آج پھر دل خوش کر دیا، اتنی مزیدار کہانی سنائی یار، واہ مزہ آ گیا یار موٹو، کمال کر دیا تو نے، اب روز کہانی یاد کر کے سنایا کر یار۔ ہاں یار پتلو، میں بھی یہی سوچتا ہوں، اب باقی ساری شرارتیں ختم کر دوں اور روز ایک نئی کہانی سنایا کروں۔ چل کوشش کروں گا تو بھی یاد کروا دیا کریں کہ میں کہانی یاد کر لیا کروں اور پھر سنا دیا کروں۔ او پر یار تو نے تو بتا دیا، اور یہ سامنے جو سن رہے ہیں ان سے بھی تو پوچھوں کہ بتاؤ یار تمہیں کہانی کیسی لگتی ہے، اور چنگی لگتی ہے تو پھر ہمارا چینل سبسکرائب کر دو، اور پھر بتاؤ تو صحیح یار کہ واقعی تمہیں ہماری کہانیاں چنگی لگتی ہیں۔ ਆਹੋ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर दो। چلو جی پھر چلتے ہیں، نئی کہانی کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔